السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، انڈین طیارہ حادثہ، انسانی جانوں کا ضیاع، افسوس، انا للہ یا الحمدللہ۔ مانا کہ عام عوام، عام جنتا تھی، کوئی مودی کے نمائندے یا فوج کے اہلکار نہیں تھے، کوئی لڑنے نہیں جا رہے تھے، مسافر تھے جن میں بچے، بڑے، بزرگ، مرد، عورت رشتوں میں گندھے ہوئے، بندھے ہوئے اور کام کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ یہ سب احساسات، یہ سب جذبات بعد کی بات ہیں۔ جذباتی یا میڈیائی ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسلامی تعلیمات مقدم ہیں، اور ویسے بھی مقبول بولنا سب سے آسان ہوتا ہے، یعنی جو سب کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، میں بھی وہی بول دوں، یا نیوٹرل یا سیف سائیڈ گول مول بات کر دوں تب تو ٹھیک ہے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، یہ مقبول بھی ہوتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور میڈیا میں بھی مقبول ہوتا ہے، یعنی بڑے ویوز اور یہ سپورٹ، سب کچھ سسٹم بھی سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن سسٹم کے بہتے ہوئے پانی کے مخالف تیرنا، لوگوں کی رائے سے ہٹ کے بات کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرا جو موقف ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو تو آپ دلیل کی روشنی میں ضرور احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کیجیے۔ میں مخالف رائے کا بھی اہتمام کرتی ہوں جب خیر خواہانہ اور مصلحانہ انداز ہو۔ ہاں، اگر کسی کو مذہب سے ہی چڑ ہو، یہ کیا ہر بات میں اسلام، کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے، ان کو بتاؤں کہ اگر گھر میں آگ لگی ہو، دل میں دکھ ہو، تو باہر کی پرواہ کس کو ہوتی ہے؟ لاجک سے بات کرتے ہیں نا۔ جب اندر یہ حالت ہے کہ جو غزہ پر ظلم کرنے والے ہیں، ہمارے ہمسائے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ وہ دونوں مل کر ہم کو بھی نگلنے کے در پہ ہیں۔ اب اس وقت آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلم اور غیر مسلم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ آخر ان دونوں کو ایز اے انسان برابر کیوں کر دیتے ہیں؟ وہ جو اس آیت سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ ایک انسان کو بچانا بھی انسانیت کو بچانا ہے، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا ومن قتل الناس فکأنما قتل الناس جمیعا، تو یاد رکھیں کہ بچانا اور ہوتا ہے، کسی کا حادثے کا شکار ہونا اور ہوتا ہے۔ مسلم ہم انسان کو بچانے میں سب سے آگے ہیں، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مذہب بیزار بھی، انہیں بھی صرف اپنی قوم، اپنا ملک، اپنے نظر آتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے، اور مسلمان کا دل تو چڑیا کے دل سے بھی نرم ہوتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ ایسے حادثات کہ جس میں ایون کوئی ایک مسلم بھی نہیں تھا، الحمدللہ، ایسے ان کی اجتماعی اموات، غیر مسلموں کی اجتماعی اموات، ایسے عظیم حادثات، جسٹ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے، مسلم ممالک میں بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک ہوتا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ ایز اے مسلم، کافروں پر آنے والی مصیبتیں عذاب ہوتی ہیں، اور مسلمانوں پر آنے والی آزمائش ہوتی ہیں۔ بھلا آپ مسلم اور غیر مسلم کو ایز اے انسان ایک ترازو میں کیوں رکھتے ہیں؟ بطور مسلمان ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم تعزیت کریں؟ کیا ہم افسوس کریں؟ کیا ہم خاموش رہیں؟ یا ہم کیا ری ایکشن دیں؟ اس کے لیے یہ جاننا، یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو اس میں مسافر تھے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم۔ جب یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ سب غیر مسلم ہیں، تو اب یہ غیر مسلم کون سے والے تھے؟ یہ مسلمانوں کے خلاف جارحانہ، تعصبانہ جذبات رکھتے تھے، کفر کے حمایتی اور ساتھی تھے، ظالم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مسلمانوں کو مارنے والوں کو شاباش دینے والے تھے، ہم قدم تھے؟ تو جواب مختلف ہے کہ نو ہمدردی، نو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دلائل بھی دوں گی، آیات بھی سناؤں گی، احادیث مبارکہ بھی پیش کروں گی، مگر پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ عام عوام کون تھی، کس کے حمایتی تھے۔ آپ اس کا جواب منصفانہ دیتے ہیں، منطق سے دیتے ہیں، یہ کہنے میں، قبول کرنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی حکومت کے حمایتی اور ان کی حکومت اسرائیل کی حمایتی تھی، اور یہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑنے والے تھے۔ اب بتائیے کہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟
یا یہ کہ ہم الحمدللہ پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ حادثہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، ظلم کا نظام بنایا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، سرکشی میں حد پار کی، تو اللہ کی سنت استیصال حرکت میں آئی، یعنی ایسا عذاب جو پوری قوم کو جڑ سے اکھاڑ دے، اجتماعی نقصان پہنچا دے۔ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، یہ سب عبرت کی مثالیں ہیں۔ پھر خواہ وہ ڈائریکٹ آپ کو نقصان پہنچانے والے بھی نہ ہوں، انڈائریکٹلی انوالو ہوں۔ کیا یہ انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے؟ بڑا ایک میڈیائی ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں، ہیومینٹی، اخلاق، ویلیوز، اور ہم تو جی بڑے امن پسند، ہمیں تو ان کا درد۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو اپنا درد نہیں ہے، مسلمانوں کو پہنچنے والی ایذا، غزہ، فلسطین، کشمیر، عراق، لیبیا نظر نہیں آتا، مگر آپ کو ہمسائے کا درد کھائے جا رہا ہے۔ پھر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو امن پسند تھے، میں سے فلاں تو جی فلاں چیریٹی کے ورک کے لیے جا رہا تھا، فلاں تو ویلفیئر میں بڑا مشہور ہے، فلاں یہ فلاں۔ آپ کو ان کی چیریٹی، ویلفیئر نظر آتا ہے، آپ کو ان کا ظلم نظر نہیں آتا۔ اگر کسی غیر مسلم کو اس کی ویلفیئر چیریٹی کی بنا پر اس کو پہنچنے والے نقصان یا اس کی موت یا اس کی ہلاکت پر افسوس جائز ہوتا تو سب سے پہلے اس کا حقدار ابو طالب ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال، صرف عہد رسالت کی نہیں بلکہ آپ کی ذاتی مثال، ابو طالب نے دنیاوی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ یہ تاریخی جملہ تک کہہ ڈالا، میرے بھتیجے، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنے دل کی بات برملا کھل کر لوگوں تک پہنچاؤ، جب تک قبر کی مٹی میرا تکیہ نہیں بن جاتی۔ جسٹ امیجن کتنی بڑی سپورٹ ہے۔ اس کے باوجود جب اس کی وفات کی خبر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ جاؤ اسے دفن کر دو، کوئی کام نہ کرنا جب تک اسے دفن نہ کر لو۔ پھر جب وہ اسے دفن کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا اور سیدنا علی کے لیے دعا کی، جبکہ ابو طالب کے بارے میں کوئی ایک لفظ تو کیا حرف بھی خیر کا نہ بولا۔ اگر جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولتے، اور کیسے دعا کرتے، جبکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو اس کی اجازت نہیں دی بلکہ منع فرمایا کہ مشرکوں کے لیے کسی نبی کے لائق نہیں کہ دعا کریں، جبکہ ان کا عقیدہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر کاہے کا افسوس اور انا للہ۔ پھر وہ آیت بھی تو دیکھیے، سورہ ممتحنہ آیت 9 میں ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی۔ کیا یہ نہیں کرتے؟ کیا یہ ڈائریکٹ نہ بھی کریں یہ ان کی حمایتی نہیں؟ اللہ نے غیر مسلموں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے محارب، جو مسلمانوں سے ضد اناد رکھتے ہیں، مسلمانوں کو ایذا، تکلیف، نقصان پہنچانے میں خود یا کسی ذریعے سے کسی نہ کسی طرح مدد یا پشت پناہی کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر ہم انصاف کے ساتھ جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، میڈیا کی ٹرم کو اور میڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو، مقبول لینگویج کو ایک طرف رکھتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ دیکھیں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ عام عوام کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ واضح ہو جائے تو پھر استغفر اللہ اور الحمدللہ کے سوا کہنے کو کچھ نہیں بچتا۔ آئی ہوپ کہ آپ نے پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور جذبات کے بجائے یا میڈیائی زبان کے بجائے انصاف کی بات کریں گے۔ عام انسانوں کی جان اہم ہے لیکن مسلم دشمن کی نہیں، ظالم یا اس کے سپورٹر ووٹر کی ہرگز نہیں۔